مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو اسلام پہنچے۔ بائبل مقدس میں سے آج کا حوالہ ہم پڑھیں گے یرمیہ کی معرفت لکھی گئی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 31 کے اندر یوں لکھا ہوا ہے: اے اس پشت کے لوگوں، خداوند کے کلام کا لحاظ کرو۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اتوار بھی خدا نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا ہے اور زندگی بخشی ہے۔ عزیزو، بائبل کا یہ حصہ اور یہ آیت جو ہے، یہ ہماری باطن کو بڑی خوبصورتی سے پیش کرتی ہے کہ ہم اندر سے کیا ہیں۔ یہ آیت جو پڑھی گئی ہے، یہ ایک خوبصورت شیشہ ہے ہمارے لیے، جس میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے اپنی زندگی جو ہے اس کو بسر کر رہا ہوں۔ لفظ لحاظ کا مطلب ہے شرم، لفظ لحاظ کا مطلب ہے حیا رکھنا، لفظ لحاظ کا مطلب ہے دھیان رکھنا، توجہ دینا، کیئر کرنا، یا آپ اس کا مطلب ایک اور ہے غیرت بھی اس کا مطلب جو ہے وہ ہم لے سکتے ہیں۔ اگر ہم اس آیت کو بڑا سادہ طریقے سے جب ہم دیکھیں تو سادہ طریقے سے یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے: اے اس پشت کے لوگوں، خداوند کے کلام کا خیال رکھو۔ دوسرا اس کا ترجمہ بنتا ہے: اے اس پشت کے لوگوں، خداوند کے کلام کا حیا یا شرم رکھو۔ اس کا تیسرا مطلب بنتا ہے: اے اس پشت کے لوگوں، خداوند کے کلام پر دھیان دو۔ اس کا ایک اور مطلب بنتا ہے: اے اس پشت کے لوگوں، خداوند کے کلام پر توجہ کرو۔ اس طرح سے یہ آیت جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے اور سمجھاتی ہے، ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی جو ہے اس کو ہم نے بسر کرنا ہے۔ عزیزو، یرمیہ کے دور کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ اسرائیل کے حالات، دنیا کے حالات بڑے بگڑ چکے تھے۔ تمام قسم کی برائیاں بڑے زبردست طریقے سے سر کو اٹھائے ہوئے تھی۔ ہر طرف چوری، ڈاکہ زنی، زناکاری، بدکاریاں اور بری حرکات و سکنات اس دور کے اندر اس طرح سے پروان چڑھ رہی تھی، جس طرح بالکل تیار کی گئی زمین کے اندر بیج کو اور پودے کو لگا دیا جائے تو وہ مناسب آب و ہوا میں پھلتا پھولتا اور ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ بالکل اس طرح سے یرمیہ کے دور کے اندر یہ پایا تکمیل تک بدیاں پہنچ رہی تھی۔ جب خدا آسمان سے نظر ڈالتا ہے اور زمین پر خدا دیکھتا ہے تو خدا نے یرمیہ کی معرفت کلام کیا اور فرمایا، خدا نے کہا: اے اس پشت کے لوگوں، خداوند کے کلام کا لحاظ کرو۔ ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کلام مقدس کا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی شرم رکھنے کی، اس پر توجہ کرنے کی، اس پر دھیان دینے کی اور اس کو اپنی نظر کے اندر رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ حزقیل کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی آیت نمبر 17 میں کلام مقدس میں خداوند نے ایک بڑا زبردست قسم کا کلام کیا۔ لکھا ہوا ہے، خدا نے فرمایا: اے آدم ذات، تو میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر دے، دنیا کو، زمین کو آگاہ کر دے کہ وہ خدا کے کلام کو نظر میں رکھیں، وہ خدا کے کلام کو دھیان میں رکھیں اور اس پر وہ عمل کریں۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ عزیزو، کیا اس برے دور کے اندر کیا میں نے خدا کے کلام پر دھیان دیا ہے یا نہیں دیا؟ 4 باتوں کو بائبل مقدس میں سے آج ہم سیکھ لیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کیا لحاظ کریں۔ دوسری بات اس میں سے جو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے ہم کیوں لحاظ کریں۔ تیسری بات جو اس میں سے ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ لحاظ کرنے کی برکات کیا ہیں۔ اور چوتھی اور آخری بات اس میں سے یہ ہے کہ لحاظ نہ کیا تو پھر کیا ہوگا، ہماری زندگی جو ہے پھر وہ کیسی ہوگی۔ پہلی بات جو ہم سیکھ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کیا لحاظ کریں، کلام کا کیا لحاظ کریں۔ اس کے اندر جو پہلی بات سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے قوانین کا لحاظ رکھیں۔
زبور نمبر 119 اور اس کی آیت نمبر 15 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح کلام خدا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کی راہوں کا لحاظ رکھیں، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے زبور نمبر 119 اور اس کی 5 سے 7 آیت تک لکھا ہوا ہے کہ اس کے دیے ہوئے سب احکامات کا ہم دھیان رکھیں، تمام احکامات کا دھیان رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ یشوع اور اس کے لوگ جب یشوع کی کتاب باب نمبر 24 میں مقام سکم پر وہ کھڑے ہوئے تو یشوع نے بڑا زبردست اعلان کیا۔ اس نے کہا اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ اور اس کے بعد سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بھی خداوند کی پرستش کریں گے۔ بے شک بعد میں ان کے حالات جیسے بھی ہوئے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن انہوں نے خدا کے کلام کا لحاظ رکھا اور خدا کے ساتھ چلتے رہے، اور خداوند ان کو ملک کنعان کے اندر لے گیا۔ ہمیں اس دنیا کے اندر کلام مقدس کا خیال رکھنا ہے، لحاظ رکھنا ہے۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک لگنے اور ٹھیک ہونے میں فرق ہے۔ ہم اس بات پر تو بڑا زور دیتے ہیں کہ ہم ٹھیک لگیں، اور ہم ٹھیک ہونے پر زور نہیں دیتے۔ اپنی زندگی کو سنوارنا ہے اور ٹھیک ہونے پر اپنا جو ہے وہ زور جو ہے وہ ہم نے لگانا ہے۔ دوسری بات جو ہم خدا کے کلام سے سیکھ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کیوں لحاظ کریں۔ کلام خدا کے اندر لکھا ہوا ہے زبور نمبر 119 اور اس کی آیت نمبر 17 میں لکھا ہے ہم اس لیے لحاظ رکھیں تاکہ میں جیتا رہوں۔ زبور نمبر 119 اور اس کی آیت نمبر 27 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نہ صرف میں جیتا رہوں بلکہ میں اس کو سمجھ سکوں، میں خدا کو سمجھ جاؤں۔ اس لیے کلام کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ کلام کا لحاظ رکھنا اس لیے بھی از بس ضروری ہے تاکہ میں اس کی راہوں میں دوڑوں، تاکہ میں اس کی راہوں میں بھاگ سکوں۔ یہ زبور نمبر 119 اور اس کی آیت نمبر 32 کے اندر یہ تو ریٹن ہے، یہ تو لکھا ہوا ہے، اور اس لیے بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کے احکامات بھلے ہیں۔ یہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے زبور نمبر 119 اور اس کی آیت نمبر 39 میں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لحاظ رکھیں، ہم دھیان میں رکھیں، ہم شرم میں رکھیں تاکہ خدا جو ہے وہ ہمیں برکت بخشے۔ یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر ہم امیر ترین ہو سکتے ہیں، ہم حسین ترین ہو سکتے ہیں، ذہین ترین ہم اس دنیا کے اندر ہو سکتے ہیں، مقبول ترین ہم ہو سکتے ہیں، تازہ ترین ہم ہو سکتے ہیں، طویل ترین ہم ہو سکتے ہیں، غرض ہر لحاظ سے ہم ترین ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک دن تو ہم خدا کے پاس لوٹیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں جب حساب دینا ہو تو شرمندہ نہ ہوں۔ اے اس پشت کے لوگوں، خداوند کے کلام کا لحاظ رکھو، لحاظ رکھو خدا کے کلام کا، یہ ضروری ہے۔ اور اگر ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو پھر اس دنیا میں ہماری حالت جو ہے وہ دن بدن خراب سے خراب تر جو ہے وہ ہوتی چلی جائے گی۔ تیسری بات، لحاظ کرنے کی برکات کیا ہے؟ جب ہم خدا کے کلام کا لحاظ کرتے ہیں تو پہلی برکت یہ ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے زبور نمبر 115 اور اس کی آیت نمبر 12 سے 15 کے درمیان لکھا ہے کہ وہ ہمیں یاد رکھتا ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہمیں یاد رکھتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے۔ زبور نمبر 118 اور اس کی آیت نمبر 16-17 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارا مددگار بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد زبور نمبر 119 اور اس کی آیت نمبر 52 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمیں اطمینان بخشتا ہے۔ اور خدا کا مکمل اطمینان جو ہے وہ یہ ہے، جب ہم ایوب کی کتاب اس کا باب نمبر 31 اور اس کی آیت نمبر 35 کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا نے کہا کہ یہ لو میرے دستخط، میں تمہیں پروف دیتا ہوں، میں سگنیچر کر کے تمہیں دیتا ہوں کہ میں اپنا اطمینان اور اپنی مدد اور اپنی محبت میں تمہارے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کیا ہم خدا کے کلام کا لحاظ رکھتے ہیں؟ کیا ہم خدا سے محبت کرتے ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا پیچھے کو جا رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو اس آیت کے شیشے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیسے چل رہے ہیں اور کن باتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ کلام خدا کے اندر لکھا ہوا ہے، یوحنا کا پہلا عام خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 3 میں لکھا ہے، خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم لکھا ہے سخت نہیں، اس کے حکم نرم ہیں اور محبت سے بھرپور ہیں۔
ہمیں اپنی زندگی پر دھیان دینا ہے تاکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کر سکیں۔ چوتھی اور آخری بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لحاظ نہ کیا تو پھر کیا ہوگا۔ یاد رکھیں بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ لحاظ نہ کیا تو ہمارا وظیفہ کم ہو جائے گا، ہماری برکت کم ہو جائے گی۔ یہ حزقیل 16 باب اور اس کی آیت نمبر 27 میں لکھا ہوا ہے۔ زبور نمبر 118 اور 119 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا ان سب کو حقیر جانتا ہے جو اس کے آئین سے بھٹک جاتے ہیں، جو اس سے دور ہٹ چلے جاتے ہیں، خدا ان کو حقیر جانتا ہے۔ اور یہ تو لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد حزقیل کی کتاب باب نمبر 23 اور اس کی آیت نمبر 35 میں لکھا ہوا ہے چونکہ تو نے مجھے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ خداوند فرماتے ہیں تو نے مجھے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے اور اپنی بدذاتی اور بدکرداری سے تو باز نہیں آتا، میں تجھے سزا دوں گا۔ یہ خدا کا کلام ہے اور خدا نے یہ فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد 24 حزقیل 24 اور اس کی آیت نمبر 25 میں خداوند نے فرمایا کہ انسان کا زور، انسان کی شان و شوکت اور انسان کے منظور نظر بیٹے اور بیٹیاں خدا نے کہا میں واپس لے لوں گا اگر تو نے کلام کا لحاظ نہ کیا۔ حزقیل 4 باب اور اس کی آیت نمبر 16 اور 17 میں اور حزقیل 12 17 سے 20 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں تیری روٹی کے آسا کو توڑ ڈالوں گا۔ جو روٹی میں تجھے خدا نے کہا فراہم کرتا ہوں میں اس کو توڑ ڈالوں گا۔ ہمیں دھیان دینا ہے۔ خدا کے کلام کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں مفسرین بائبل، انہوں نے فرمایا کہ برے دن اچھے تو نہیں لگتے مگر سبق بڑے اچھے دے کر چلے جاتے ہیں۔ عزیزو، کرونا کی اس دور کے اندر اپنی زندگی پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں پرکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام ہمارے ساتھ کس طرح سے گفتگو کرتا ہے اور کس طرح سے ہمیں خدا کا کلام سنبھالتا ہے۔ یاد رکھیں انجیل مقدس کے اندر خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ سے نکلی ہوئی ایک ایک بات، ایک ایک شوشہ پورا ہوگا، مکمل ہوگا اور یہ کبھی نہیں ٹلے گا۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت بخشے اور اپنے جلال اور اپنی خدمت کے لیے کثرت سے استعمال کرتا رہے۔ آمین۔